ناظرین، سلسلہ چل رہا تھا باب نمبر 4 شمالی ترمذی کا ختم ہوا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کنگھی کرنے کا بیان تھا۔ آج انشاءاللہ باب نمبر 5 کا آغاز کیا جائے گا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اور داڑھی مبارک کے سفید بالوں کا تذکرہ ہوگا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موئے مبارک بابرکت تھے، جو امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہما اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اپنے پاس بطور تبرک رکھتے تھے اور ان سے بیماروں کے لیے شفا حاصل کرتے تھے۔ حضرت عثمان بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی بیوی پانی کا پیالہ دے کر ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجتی۔ ان کی بیوی کا یہ معمول تھا کہ جب کوئی بیمار ہو جاتا یا کسی کو نظر لگ جاتی، وہ کسی برتن میں پانی ڈال کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں بھیج دیتی، کیونکہ ان کے پاس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موئے مبارک تھا جو ایک نلی میں محفوظ تھا۔ وہ اسے نکال کر پانی سے غسل دے کر پانی مریض کو پلا دیتی، جس سے اسے شفا حاصل ہو جاتی تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ حجام آپ کے بال مبارک کاٹ رہا تھا اور صحابہ کرام آپ کی اطراف میں حلقہ بنائے کھڑے تھے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ کوئی بال زمین پر نہ گرے بلکہ وہ اسے اپنے پاس بطور تبرک محفوظ کر لیں۔ حضرت امام ابن سیرین رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا کہ ہمارے پاس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ موئے مبارک ہیں جو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ یا ان کے اہل خانہ سے ہمیں دستیاب ہوئے ہیں۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میرے پاس ان موئے مبارک سے ایک کا ہونا دنیا اور ما فیہا سے زیادہ بہتر ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی خضاب استعمال کیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس کی نوبت ہی نہیں آئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کن پٹیوں پر کچھ بال سفید تھے۔ البتہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مہندی لگاتے تھے اور وسمہ استعمال کیا کرتے تھے۔ اسی طرح دوسری حدیث مبارکہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے شمار کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک اور داڑھی مبارک میں 14 بال سفید تھے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں حضرت سماق بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، میں نے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفید بالوں کے بارے میں دریافت کیا گیا، تو انہوں نے جواب دیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سر مبارک پر تیل لگاتے تو کوئی سفید بال دکھائی نہیں دیتا تھا، لیکن جب آپ تیل نہیں لگاتے تھے تو کچھ سفید بال نظر آتے تھے۔ آگے دوسری حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفید بال 20 کے قریب تھے۔ علامہ محمد یاسین قصوری نقشبندی ان سب حدیث مبارکہ کی شرح میں فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس اور داڑھی مبارک میں سفید بالوں کی تعداد کتنی تھی، اس بارے میں مختلف روایات ہیں، لیکن زیادہ مشہور روایات 4 ہیں: 14 بال، 17 بال، 18 بال، 20 بال۔ سوال یہ ہے کہ ان روایات میں تطبیق کی کیا صورت ہوگی؟ جواب: صحابہ کرام عشاق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک چیز محفوظ کی اور امت تک پہنچا دی۔ شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفید بالوں کی تعداد کم تھی، لہٰذا کم تعداد بیان کر دی گئی، اور بعد ازاں تعداد میں اضافہ ہوا تو مختلف اوقات میں جس صحابی نے جتنی تعداد ملاحظہ کی اسے آگے بیان کر دیا، جس کے نتیجہ میں روایات مختلف ہو گئی۔
حضرت علامہ محمد عاقل لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بارے میں لکھتے ہیں، احادیث میں تطبیق اس طرح ہو سکتی ہے کہ مختلف اوقات میں دیکھنے والے نے مختلف خبر دی ہے۔ یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے جتنے بال مبارک دیکھے تھے ان کا ذکر کر دیا، اور جب آخر میں کچھ زیادہ یعنی 17 کے قریب دیکھے تو انہیں ذکر کر دیا۔ مشہور روایت کے مطابق 18 موئے مبارک سفید تھے۔ سر اور داڑھی مبارک کے سفید بالوں کو قطم یعنی مہندی وغیرہ سے خضاب کرنا جائز ہے، لیکن سیاہ خضاب حرام ہے، تاکہ بعض علماء نے مجاہدین کے لیے سیاہ خضاب حلال قرار دیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفید بالوں کی تعداد زیادہ نہیں تھی، اس لیے آپ نے کسی بھی طرح کا خضاب استعمال نہیں کیا۔